جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں خوبصورتی پیدا کرو۔ 10 سے 29 سال کے تقریباً 90% لوگ اپنے موبائل فون کے ساتھ سوتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ وہ وقت کبھی بھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر گزارا ہو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ ضروری نہیں ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ بعض اوقات فیصلے وقت کرتا ہے۔ ہر انسان کی 3 زندگیاں ہیں: پبلک لائف، پرائیویٹ لائف اور سیکرٹ لائف۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر پروان چڑھتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہو جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر نہیں ٹھیک کر سکتے۔ ہم کسی کے لیے اتنے ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ان کے میسیجز پڑھتے وقت آپ ان کی آواز محسوس کرتے ہیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنو۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ صرف اس وقت بولیں۔ آپ کے الفاظ آپ کے بولنے سے اچھے ہیں۔ خاموشی میں وہ تمام راز پوشیدہ تھے جن کو ہم عرصہ دراز سے تلاش کر رہے تھے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ جب آپ تھک جاتے ہیں تو تب آپ اور بھی تخلیقی ہو جاتے ہیں۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی نہیں، چیختی بھی ہے، پکارتی اور للکارتی بھی ہے۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ ہو۔ کسی ایسے شخص کا انتظار نہ کریں جو آپ کو پھول نہ دے سکے، بلکہ اپنا خود کا باغیچہ بنائیں اور اس میں اپنی مرضی کے پھول اگائیں۔ جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے اسے خوشی ضرور ملے گی۔ ہماری قسمت کا دارومدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان ہی جانتا ہے کہ کسی سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش رہے تو بے حسی۔
جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل کو وہی چیز بری ہوگی۔ برا وقت ہمیشہ آپ کو آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ محبوب خاموش رہے تو ناراضگی، محبوبہ ناراض رہے تو بزدلی۔ بس اگلے موڑ پر تھوڑا سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلے۔ استاد اپنے شاگرد کے سامنے اپنی غلطی جلدی نہیں مانتے۔ والدین خاموش رہیں تو مجبوری، اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی۔ جو شخص جس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ اسی حال میں رہتا ہے۔ زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ نہایت خاموش اور شرمیلے انسان ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو۔ یقین کرو کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ دل کے دو روپ ہیں وہ بھی جدا جدا۔ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ ایک نعمت نہ ملنے پر باقی حاصل شدہ نعمتوں کی بھی ناشکری کرتا ہے۔ جو شخص گناہ کا نقصان نہیں جانتا وہ اس میں مبتلا ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کا عادی ہو وہ در حقیقت اپنی خصلت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ کم سے کم انسان بھی دوسروں پر بھلا یا برا تاثر ضرور چھوڑتے ہیں۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو لوگ آپ پر پھینکتے ہیں۔ یاد رکھیں گلاب ہمیشہ کانٹوں سے نکلتا ہے۔ شخص کی آزادی انسان کی عظمت اور مسرت کے لیے بہت اہم ہے۔ وقت ایک دولت ہے اور دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد صحت ہے۔ کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا چاہے وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ غریب کے چار فائدے ہیں۔ یاد الہی میں رہتا ہے، دشمنی سے دور رہتا ہے، حساب کی کمی رہتی ہے اور عذاب سے بچا رہتا ہے۔ تین نعمتیں ایسی ہیں جو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہیں: صحت کامل اور اطمینان، قلب اور فراخت۔ جب تک آپ خود کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تب تک دنیا بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی۔ بلا وجہ کثرت سے بولنا آپ کے دماغ کی صلاحیت اور صحت کو خراب کر دے گی۔ جو چیز جس کو دینی ہو وہ جلدی اس کو دے دینی چاہیے۔ یہی بخشش کا کمال ہے۔ جسم کے دو اجزاء جب سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے۔ پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ انسان کے کردار کا سب سے زیادہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کی آنکھوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دوسروں سے عزت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ دوسروں سے کی جانے والی توقع پہلے خود سے شروع کریں۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر چلتے رہنا
آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ خاموش رہنے کے 4 بڑے فائدے۔ نمبر 1، خاموشی آپ کو مقصد میں توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شہروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جائیں، قدرت کی بنائی ہوئی اس دنیا کا نظارہ کریں اور اس میں گونجتی ہوئی خاموشی کو خود محسوس کریں، جو آپ کو کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دے گی۔ نمبر 2، خاموشی آپ کو ایک کامیاب شخص بننے کی مدد کرتی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی خاموش محنت کا ایک بڑا راز ہے۔ نفسا نفسی کی دنیا میں اکیلے تنہا خاموش رہ کر اور اپنے مقاصد کے لیے کام کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ خاموش رہنے والا انسان دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود خاموش رہ کر دوسروں کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بولنے سے زیادہ سنتا ہے اور بتانے سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے وہ زیادہ ذہین ہے۔ نمبر 4، خاموشی آپ کو آپ کے رب سے جوڑتی ہے۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کے انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اکیلا ہی ہے جو اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کا رب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، لیکن خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں ہی سے خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ لوگ بے وجہ نہیں خاموش ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کئی زیادہ دوسرے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ ذہین اور تخلیق لوگوں کے دوست نہیں ہوتے، یا تو ہوتے ہیں یا تو بہت کم ہوتے ہیں، یا پھر ہوتے ہی نہیں۔ اگر دشمن سے راز چھپانا چاہتے ہو تو دوست کو کبھی مت بتانا۔ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ کہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو دوسروں سے خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ دن میں خواب دیکھنے والے زیادہ تخیلی حالت کے ذہانت کے حامل ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی لاپرواہی زیادہ تباہی پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو
کہ لوگ تمہارے جیسا بننے کی خواہش کریں۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہے۔ جو لوگ دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کا لوگوں سے خوش رہنے کا مقام زیادہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جو عورت بات بات پر ہنستی ہو اور اس کا مطلب کہ وہ اندر سے بہت اکیلی اور چاہت کی طلبگار ہے، اس کا دل بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ عورت ایسے مرد سے متاثر ہو کر صرف چند گھنٹوں میں انتہا محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جو مرد خوبصورت اور خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی ہو، عورت محبت میں بڑی سچی ہوتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ عورت کی محبت زیور، کپڑا، بنگلہ اور گاڑیوں سے نہیں ملتی، بلکہ عورت کی محبت کے لیے ایک پیار، بڑی نظر اور دو پیار بڑے بول ہی کافی ہیں۔ عورت ہمیشہ شوہر کی محبت اور احساس کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر مرد ہمیشہ محبت اور احساس کرنے والا نہ ہو، عورت ذہنی مریض ہو کر پاگل ہو جاتی ہے۔ جب عورت جھک جائے تو تم اس کی جھک کر مدد کر دو اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، وہ دیوانی ہو جائے گی۔ وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو اپنی طرف مرد کو کھینچ لیتی ہیں۔ اگر مرد ان کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو جائے گا۔ بے نمازی عورت اور زیادہ ہنسنے والی عورت اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ عورت کی محبت واقعی محبت ہے کہ صرف دھوکہ؟ اس کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی بات پر نظر رکھو۔ اگر اس کی محبت سچی ہے تو کڑے وقت میں بھی وہ مرد کا سہارا بنتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی ہے، اور جو دھوکے باز عورت ہوتی ہے مشکل وقت میں وہ مرد کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ جو عورت تم سے محبت کرتی ہے لیکن ظاہر نہیں کرتی، وہ تمہیں دیکھ کر یہ 3 کام ضرور کرے گی۔ اول، وہ تمہیں دیکھ کر اپنی چال بدلے گی۔ دوم، خوشی کا اظہار کرے گی۔ سوم، خام خواہ مسکرائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کر، کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جو شخص اپنا بیت رکھنے سے عاجز ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ مصیبت سے گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔
عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اختیار کرتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو خود گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ پر لا سکتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیں، چاہے آپ کو کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں کیوں نہ دیا جائے۔ علماء اس لیے بے بس اور غریب ہیں کیونکہ جاہل لوگ زیادہ ہیں، ان کی قدر نہیں سمجھتے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جسے وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دنیا والے ایسے سواروں کے منتظر ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر مکمل ہو رہا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اسے بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں عزت اور خلوص اور سچائی نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور اس کا بدلہ تمہیں برائی میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دو طرح سے دکھنے میں چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو آپ کو محفل میں شرمندہ کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ مزاح میں کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے، وہ پھر تم سے ملنے کو بےتاب ہو جائے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کریں جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا اچھا دوست ہے۔ جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کی اشارے مل جاتے ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ برے ہم ہو جاتے ہیں نہ ہم اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے اور جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا کوئی بھی رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی کبھی آرزو مت کرو۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اس کو سنوار دیا اور کسی نے اس کو سب کے سامنے نصیحت کی اور اس نے اس کو بگاڑ دیا۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا
کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور وہم کے مطابق بات کرو۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے۔ نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ دوستی خود ایک پیدا کردہ رشتہ ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت جو فضول خرچی کرتا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے میں نے اللہ پاک سے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ دوسری عادت جھوٹ بولنا۔ حضرت علی فرمانے لگے میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے موجود دن بدن ذلیل ہو جاتا ہے۔ تیسری عادت غصہ کرنا۔ حضرت علی فرمانے لگے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق سے غصہ کرتا ہے وہ بے عزتی کے دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید مت رکھنا کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے مت ڈرنا کہ کل کو جب تم اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کل کو تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے تو کہ جس کا تم کو علم نہ ہو تو یہ کہہ کر نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور آخری بات یہ فرمائی تو صبر کرو۔ ہر حال میں انسان کے لیے صبر کرنا بہتر اور ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا بلکہ صبر کا مقام ایسا ہے جہاں تک فرمایا کہ جیسے بدن کا مقام سر کے ساتھ ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جس کو تم چاہتے ہو۔ اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہے اور اس سے کبھی مت کچھ چھپانا جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ ان لوگوں پہ اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں۔ تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار،
اور تمہاری خوشی میں پوشیدہ وجہ۔ اگر ہم وہی کرتے رہیں گے جو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں وہی ملے گا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں۔ آپ کی عمر اتنی نہیں کہ آپ غلطیاں کرتے رہیں۔ اگر تم خوف پر قابو پانا چاہتے ہو تو گھر بیٹھ کر سوچو مت، بلکہ گھر سے نکل کر کسی بھی کام میں تم مصروف ہو جاؤ۔ اکثر لوگ سمجھنے کی نیت سے نہیں سنتے، وہ جواب دینے کی نیت سے سنتے ہیں۔ اپنی ناکامی سے ہی کامیابی کا راستہ بنا لو، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کی باتوں پر توجہ کم دیں، بس سنیں اور دیکھیں کہ لوگ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ انسان کے ہاتھ خرید سکتے ہیں، لیکن اس کا دل نہیں خرید سکتے۔ اس کا دل وہی ہے جہاں اس کا جوش ہے، جہاں اس کی وفاداری ہے۔ یاد رکھو، آج ہی کل ہے۔ آپ لوگ پرسوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جل کو تبدیل کیے بغیر پھل نہیں بدل سکتے۔ خوشی کا انحصار آپ کی بیرونی حالات اور واقعات نہیں ہے، بلکہ خوشی کا انحصار آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ ذہنی سکون تب آتا ہے جب آپ کی زندگی حقیقی اصولوں پر ہو، آپ کے مطابق ہو، کسی اور کے طریقے پر نہ ہو۔ دو آدمی جیل کی سلاخوں سے باہر نکلے۔ ایک نے کیچڑ دیکھا، دوسرے نے ستارے دیکھے۔ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے بھی ممکن کر دکھائی ہیں جن کو زندگی میں کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں سے گھیر لیں جو آپ سے بھی زیادہ صلاحیت اور کامیاب ہوں۔ وہ لوگ زندگی میں ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ کر، اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو ایک کامیاب شخص بنا لیتا ہے۔ میں اپنے حالات کی پیداوار نہیں ہوں، میں اپنے فیصلے کی پیداوار ہوں۔ اس بات کی فکر نہ کرو کہ کیا ہو جائے گا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو اور اپنے ساتھ رہو۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو وہاں پڑے رہنے سے بہتر ہے پریشان ہونے کی بجائے کچھ کریں۔ دوسروں کی تنقید سے کبھی بھی گھبرایا نہ کرو، کیونکہ تنقید کرنے والا آپ کی صلاحیتوں کا انتقاد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، مگر ہمیں سب سے پہلے اپنے ذاتی رویوں اور طرز عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ خوشی کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہوتی، بلکہ خوشی آپ کو آپ کے عمل سے ملتی ہے۔ اپنے آپ کو اپنی صلاحیت سے جوڑیں، اپنے ماضی سے نہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور خوشی یہ ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا ہے۔ اگر میں واقعی اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہوں تو میں ایک چیز پر کام کر سکتا ہوں جس پر میرا اختیار ہے، یعنی خود پر۔
اگر آپ نے غلطی کرنی ہو تو کوشش کریں ہر ایک بار نئی غلطی ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کوشش کرو اچھا بولو۔ ہم واقعی ہی کچھ نہیں بدل سکتے، لوگوں کو، ہم کو خود کو بدلنا ہوگا۔ مسکراہٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری تھکاوٹ کی وجہ کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ ہماری پریشانی اور ڈپریشن ہوا کرتی ہے۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیڈر نہ پیدا ہوتے ہیں اور نہ بنائے جاتے ہیں، بلکہ وہ خود ساختہ ہوتے ہیں۔ بلا وجہ تنقید کرنا، بلا وجہ مسترد کرنا اور شکایت کرنا بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر اپنے ساتھ آپ نے کامیابی کی قیمت ادا نہیں کی۔ اگر تمہارا اپنا ہی دماغ مردہ ہو چکا ہے، یقینی طور تمہارے سننے والے بھی کنفیوز ہو جائیں گے۔ سوچ کو بدلنے والا انسان ہی اعتماد سے بول سکتا ہے۔ مصروف رہنا صحت کے لیے بہترین دوا ہے۔ آپ حملہ کرنے والے دشمنوں سے مت ڈرو، آپ چاپلوسی کرنے والے دوستوں سے ڈرو۔ مضبوط بنو مگر بدتمیز نہ بنو، مہربان بنو لیکن کمزور نہ بنو، عزیز بنو لیکن ڈرپوک نہیں، متکبر بنو لیکن مغرور نہیں۔ کبھی کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں دینا بند کر دیا جائے۔ جو لوگ آپ کی خاموشی کو نہیں سمجھتے، وہ آپ کی باتوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سزا ہے۔ ہر میٹھی مسکراہٹ کے پیچھے ایک تلخ دکھ ہوتا ہے جسے کوئی دیکھ اور محسوس نہیں کر سکتا۔ عمل ہمیشہ خوشی نہیں لا سکتا، لیکن عمل کے بغیر ہمیشہ خوشی نہیں ملتی۔ بیٹھ کر اپنے عمل سے جسم پہ کام کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو اپنے دماغ کے جذبات کو اور توانائی کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اداسی ایک سمندر ہے اور بعض اوقات ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں، جبکہ بعد میں ہم تیرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اپنے آپ پر شک کرنا چھوڑ دیں، سخت محنت کریں اور اسے انجام دیں۔ آج کا اچھا وقت کل کے غمگین خیالات ہیں۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہار مان لیتے ہیں تو وہ کامیابی کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔
جو پورے دل سے رونا نہیں جانتے وہ ہنسنا بھی نہیں جانتے۔ آپ کو بہترین زندگی سکون میں نہیں ملے گی بلکہ اس کے لیے وہ لڑنے میں ملے گی جس پہ آپ یقین رکھتے ہیں۔ گلاب اور کانٹا، غم اور خوشی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ زندگی واقعی آسان ہے لیکن ہم اسے پیچیدہ بنانے پر ہی اصرار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ ہنستے ہیں لیکن آپ کے پاس رونے کی گنجائش نہیں۔ دل کی گہرائیوں میں رہنے والوں کو کبھی موت کا خوف نہیں ہوتا۔ صرف آپ ہی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، کوئی اور آپ کے لیے ایسا نہیں کرے گا۔ خوابوں کے بغیر زندگی اس پرندے کی مانند ہے جس کا پر ٹوٹا ہوا ہو اور وہ اڑ نہ سکتا ہو۔ زخم وہ جگہ ہے جس سے آپ میں روشنی داخل ہوتی ہے۔ تاخیر آسان چیزوں کو مشکل اور مشکل چیزوں کو مشکل تر بنا دیتی ہے۔ اگر آپ زندگی سے پیار کرتے ہیں تو وقت ضائع نہ کریں کیونکہ وقت ہی زندگی سے بنا ہے۔ آج کے لیے خوش رہیں کیونکہ آج ہی آپ کی زندگی ہے۔ جب خوشی کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ جب آپ کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جان لیں مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بھیجی جاتی، وہ آپ کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ آپ زندگی میں دو طرح کے لوگوں سے ملیں گے، ایک وہ جو آپ کی تعمیر کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو آپ کو توڑتے ہیں، لیکن آپ آخر میں ان دونوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ خود ہی اپنے آپ کو گدھا بناتے ہیں تو آپ پر سوار ہونے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ کتے کبھی کبھی کاٹتے ہیں لیکن لوگ اپنی ہر دفعہ تکلیف دہ بات سے کاٹتے ہیں۔ اس وقت تک کسی مگرمچھ کی تسلیل نہ کریں جب تک آپ دریا کو عبور نہ کر لیں۔ غصہ کرنا دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو دینا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے واقعی ہی پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اپنی توہین کر رہے ہیں۔ کیا آپ ایسے ہی ہمیشہ بے وقوف ہیں؟ یا آج آپ جان بوجھ کر ایسی کوشش کر رہے ہیں؟ بھیڑ میں کھڑا ہونا آسان ہے لیکن اکیلے ہونے میں بہت سی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ اپنی رسی کے سرے میں پہنچ جائیں اور اس میں گرہ باندھیں اور لٹک جائیں، دنیا کی بہترین چیزیں، خوبصورت چیزیں نہ دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی چھوئی جا سکتی ہیں، انہیں دل سے محسوس کرنا چاہیے۔ آپ کے سر میں دماغ ہے، آپ کے پاؤں میں جوتے ہیں، آپ اپنے لیے کسی بھی سمت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بہترین انتقام معاف کرنا ہے۔ مسکراتے رہیں
کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس میں مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کامیابی عام طور پر ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کی تلاش میں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو کسی کے اوپر تھوپنے سے پہلے اسے ضرور چکھو۔ کامیاب لوگ وہ کرتے ہیں جو ناکام لوگ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں اکیلا دنیا کو نہیں بدل سکتا، لیکن میں پانی کے پار پتھر پھینک سکتا ہوں تاکہ بہت سی لہریں پیدا ہو سکیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ لفظ خود کہتا ہے میں ممکن ہوں۔ یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ آدھا تو کر چکے ہیں۔ اگر آپ ناکام ہو چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کرو، کیونکہ کچھ بھی انہیں اتنا پریشان نہیں کرتا جب سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہو۔ تو یاد رکھیں، ہوائی جہاز ہوا کے خلاف ٹیک آف کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے خواب نہیں جی رہے، کیونکہ ہم اپنے خوف کو جی رہے ہیں۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اپنے لیے بہائے جانے والے آنسو لیکن کمزوری کے آنسو ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بہائے جانے والے آنسو طاقت کی نشانی ہے۔ اگر آپ گالیاں دیں گے تو آپ بھی سنیں گے۔ محبت کے بغیر زندگی پھل کے بغیر درخت کی طرح ہے۔ اگر ہر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو کچھ غلط ہے۔ خود کو چوکنا رکھیں، کم از کم ایک دشمن تلاش کریں۔ چھوٹی چیزوں سے لطف اٹھائیں۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ وہ بڑی چیزیں تھیں۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہوں کہ زندگی بنانا بھول جائیں۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ میں سب جانتا ہوں، یہی سوچ انسان کو کنویں کا مینڈک بنا دیتی ہے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں چھوڑنے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے، کیونکہ امید صرف اپنے آپ سے ہی رکھو، کسی اور سے نہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے،
اور کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں خوبصورتی پیدا کرو۔ 10 سے 29 سال کے تقریباً 90% لوگ اپنے موبائل فون کے ساتھ سوتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ وہ وقت کبھی بھی نہیں بھولتا جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر گزارا ہو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ ضروری نہیں ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ بعض اوقات فیصلے وقت کرتا ہے۔ ہر انسان کی 3 زندگیاں ہیں: پبلک لائف، پرائیویٹ لائف اور سیکرٹ لائف۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر پروان چڑھتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہو جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر نہیں ٹھیک کر سکتے۔ ہم کسی کے لیے اتنے ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ان کے میسیجز پڑھتے وقت آپ ان کی آواز محسوس کرتے ہیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنو۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ صرف اس وقت بولیں۔ آپ کے الفاظ آپ کے بولنے سے اچھے ہیں۔ خاموشی میں وہ تمام راز پوشیدہ تھے جن کو ہم عرصہ دراز سے تلاش کر رہے تھے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ جب آپ تھک جاتے ہیں تو تب آپ اور بھی تخلیقی ہو جاتے ہیں۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی نہیں، چیختی بھی ہے، پکارتی اور للکارتی بھی ہے۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ ہو۔ کسی ایسے شخص کا انتظار نہ کریں جو آپ کو پھول نہ دے سکے، بلکہ اپنا خود کا باغیچہ بنائیں اور اس میں اپنی مرضی کے پھول اگائیں۔ جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے اسے خوشی ضرور ملے گی۔ ہماری قسمت کا دارومدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان ہی جانتا ہے کہ کسی سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش رہے
تو بے حسی۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے کل کو وہی چیز بری ہوگی۔ برا وقت ہمیشہ آپ کو آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ محبوب خاموش رہے تو ناراضگی، محبوبہ ناراض رہے تو بزدلی۔ بس اگلے موڑ پر تھوڑا سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلیں۔ استاد اپنے شاگرد کے سامنے اپنی غلطی جلدی نہیں مانتے۔ والدین خاموش رہیں تو مجبوری، اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی۔ جو شخص جس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ اسی حال میں رہتا ہے۔ زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ نہایت خاموش اور شرمیلے انسان ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو۔ یقین کرو کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ دل کے دو روپ ہیں وہ بھی جدا جدا۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو کیونکہ یہ کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ اور موت کو مت بھولو، یہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی ہی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کا اخلاق اور اس کی چاہت دیکھیں، کیونکہ سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کا دوا ہوتا۔ اپنی زندگی میں خود روشنی پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا وفادار نہیں ہے۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں جو غلطی نہیں کر سکتے وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کر اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کر فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، اور جو توبہ کر کے اس پہ قائم رہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ٹوٹا ہوا یقین کبھی واپس نہیں آتا۔ خاموشی عظیم نعمت ہے۔ اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ اور آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ مرد اگر دیندار ہو تو گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے۔ کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں، اور اپنی زبان خراب مت کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجئے۔ وقت یقیناً آپ سے بہتر جواب دے گا۔
نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے۔ اللہ آپ کے درمیان راز تھی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پہ کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بلکہ اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں۔ تمہیں ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر ہو، بھلا ایسے کرنے سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہی نہ ہو۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے، لیکن دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ زندگی میں سب سے زیادہ ہم بے بس تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ اکثر لوگوں کے جب مطلب ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر سویا رہتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی طلب میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا ہو۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں صرف خدا کی ذات دیتی ہے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہہ دو نا الحمدللہ۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں۔ آپ کی عمر اتنی نہیں کہ ساری زندگی غلطیاں خود کریں۔ کام چاہے گھریلو، چاہے کاروباری، چاہے دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورا ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے پورا ہونے کے وقت پوری ہوتی ہے۔
لالچ انسان کو غریب رکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اسے امیر بنا نہیں سکتی۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔